بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک میرے بہت دوست قریبی جو پچھلے 35 برسوں سے چین میں مقیم بہت بااثر شخصیت ہیں اور بہت بڑے کاروباری ہیں، اور حکومتی عمائدین کے ساتھ ان کا تعلق اور حلقہ بڑا سرگرم ہے۔ انہوں نے فون کیا اور بات تو انہوں نے شروع کی مزاح کے انداز میں، اور ہدف مزاح تھی ہماری میڈم سرجری جو پچھلے دنوں لاؤ لشکر کے ساتھ چین گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس نے پوری ریسرچ کی ہے کہ چین میں کسی نے دعوت نہیں دی تھی اس خاتون کو۔ میں جس طرح میرا ایک دوست ہے، یہی جن کے ساتھ آج میری فون پہ بات ہوئی، اسی طرح وہاں کوئی مقیم ہے پاکستانی، اس نے کوئی 2-3 کاروباری لوگوں سے خط لکھوا دیے۔ جس طرح کوئی آپ نے کوئی جیکٹیں بیچنی ہوں تو آپ آفر دیتے ہیں، یا آپ کو کوئی لیٹر ادھر سے آ جاتا ہے کہ جناب آپ ہمیں اپنے سیمپلز بھیجیں۔ اس قسم کا انتظام کر کے یہ لاؤ لشکر لے کر چائنا چلے گئی مریم نواز۔ وہاں تو جو کچھ ہوا اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ جو میرے دوست نے مجھے بتایا وہ توجہ طلب ہے کہ چینی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو قرض لے کر ایک تو واپس نہیں کر سکتے، پھر قرض لے کر اس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جس جگہ سے کوئی نفع تو درکنار اصل بھی واپس نہیں آنے کی توقع ہوتی۔ یعنی ان کی نالائکی پہ وہاں لطیفے مشہور ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ساتھ اپنے لاؤ لشکر لے گئی تھی کہ 2-4-5 وزیر کوئی ادھر ادھر کے پیڑی پیڑی شکلوں والے، اور وہ جناب ارمانی کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور مہنگی ترین نیکٹائز لگائی ہوئی ہے، اعلیٰ قسم کے شوز پہنے ہوئے ہیں، مہنگی گھڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کس ملک میں جا رہے ہیں یہ لباس فاخرہ پہن کر، اس ملک میں جہاں سے ہر چوتھے دن یہ بھیک مانگنے قرض کی صورتوں میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان چین کے کتنے ڈالرز کا مقروض ہے؟ 26.6 بلین US ڈالرز کا، 26.6 بلین US ڈالرز کا۔ اور یہ سارے قرضہ جات ان پروجیکٹس کو دکھا کر لیے گئے ہیں اور فیزیبلٹیز بنا کر دی گئی ہے کہ ہم اس طرح واپس کریں گے۔ اور یہاں آ کر کیا کیا گیا ہے کہ چلتی چلتی ٹرینیں بنا دی ہیں، یہ گرین ٹرین، یہ اورنج ٹرین، یہ میٹرو، یہ فلاں، یہ انڈر پاس، یہ اوور ہیڈ برج، تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ اور اگر اورنج ٹرین چل رہی ہے تو سبسڈی دی جا رہی ہے، اربوں روپے آنے کی بجائے کہ وہ قرضے دیے جائیں کہیں اور سے پکڑ کر یا لوگوں سے ٹیکس لے کر وہ بھرے جا رہے ہیں، تاکہ ٹرین میں سفر کرنے والے 30 روپے کی ٹکٹ لے کر خوش ہو، واہ واہ اور زندہ باد کریں۔ یہ عمران خان ٹھیک کہتا ہے، ایک تو یہ ان پڑھ ہے، یہ شریف کا خاندان، اور ان پڑھ ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں، بڑے بڑے ان پڑھ ہیں کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو سما باندھ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اور جب لب کھولتے ہیں تو فلسفے کے دریا بہا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ان پڑھ ہونے کے ساتھ جاہل بھی ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے عمران خان۔ تو مجھے میرے دوست نے کہا کہ مذاق اڑا رہے ہیں یار لوگ چین کے اندر، کہ یار یہ وہ ملک ہے اور یہ ہے ان کی عیاشیاں، اور یہ ہے بے شرمی اور بے حیائی کا عالم کہ وہاں جا کر یہ کیا کیا کرتے رہے اور کرتی رہی۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد یہ نئے سوٹ پہن کے، نئی ٹوپیاں پہن کے، نئی شالیں لے کر، نئی جیولری پہن کے، نیا میک اپ کر کے، نئی، تو لوگ دیکھ رہے تھے یہ کر کیا رہے ہیں، کسی فیشن شو پہ آئے ہوئے یا کسی ملک میں آئے ہوئے۔ ایک مذاق بنا ہوا ہے چین کے اندر، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چین گئی کیوں تھی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی میں مذاق کے عالم میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک المیہ ہے، یہ ستم ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، میری بے عزتی ہوتی ہے، اچھے بھلے باعزت لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، بے عزتی کا باعث بنتے ہیں کہ مقروض ملک کے حکمران جنہیں بلوایا بھی نہیں گیا اور فوج ظفر موج لے کر یہ چین پہنچ گئے۔ اور چین اس لیے پہنچ گئی کہ بلاول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اس نے کہا میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہو سکتی، لہٰذا وزارت عظمیٰ کا پروفائل بنانے کے لیے یہ سب سے پہلے اس نے منتخب کیا چین کو، کہ میں چین کا دورہ کروں گی، اس کے بعد میں کہیں سعودی عربیہ جاؤں گی، اس کے بعد میں کوشش کروں گی کہیں جرمن جاؤں، کہیں میں جاپان جاؤں، کہیں میں امریکہ جاؤں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو میرا بھی نام اس دوڑ میں آ جائے وزیر اعظم۔ یہ تو ستم ظریفی ہے آسمان کی اور بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسی خاتون جس کا کیلیبر بی ڈی ممبر کے برابر بھی نہ ہو، آدھا پاکستان ہے پنجاب، اس کا وزیر اعلیٰ بنا کر آپ کے اور میرے سر پہ سے تھوپ دیا گیا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں چائنا کی۔ ناظرین کرام، اس وقت بھارت کے ساتھ آپ کی جو دشمنی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے، بالکل دشمنی اچھی چیز نہیں ہے انسان کے ساتھ دشمنی، لیکن چورن بیچے جا رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے اور آج کے دن تک فروخت ہوتے رہے ہیں۔ چلیے اس جملہ متضی کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ آپ کی دشمنی، افغانستان جس نے برطانیہ کو شکست دی، سپر پاور تھی،
جس نے روس کو شکست دی، سوویت یونین جو سپر پاور، جس نے امریکہ کو شکست دی جو واحد سپر پاور تھا اکیلا، اس کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے اندر جا کر آپ ایئر اٹیکس کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات معاندانہ ہیں، دوستانہ، ہرگز نہیں۔ امریکہ کے کہنے پر آپ نے اسے کچھ بھی خریدنا بند کیا ہوا ہے، اور پائپ لائن کے پیسے اس کے لگوا کے آپ نے اپنا کام نہیں کیا، چونکہ امریکہ نے آپ کو روک دیا۔ تو یہ ہے اس خطے کے اندر آپ کی پوزیشن۔ ملک کے اندر جمہوریت غائب، آئین غائب، اخلاقیات غائب، سانس لینا دشوار، ہر طرف فوج ہی فوج، پہرے ہی پہرے، پھانسی گھاٹے، وحشت و دہشت کے بادل، لوگ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بے دل، اور اپنے علاقے میں آپ کی حالت یہ ہے تاکہ آپ خدا پہ کم اور امریکہ پہ زیادہ کرتے ہیں۔ امریکہ آپ کو 2% کی حیثیت نہیں دیتا، ملک کے اندر بربادی، خطے کے اندر آپ کا مقام کوئی نہیں، بین الاقوام آپ کی حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ باقی چین، پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند، پتہ نہیں کس سے پرانی، پتہ نہیں کس سے گہری، پتہ نہیں کس سے طاقتور، یہ چورن بھی بکنا بند ہو گیا۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جو آج میں کہہ رہا ہوں 6 ماہ پہلے میں نے کہا تھا ناظرین اکرام کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں تھوڑا وقت گزرنے دیجئے کہ وہی ہر ایک اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا۔ چین آپ کا کوئی دوست نہیں، چین آپ کا دشمن ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ افغانستان، بھارت، ان دونوں کے لیول کا آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ نے سی پیک پہ اس کے اربوں ڈالر لگوائے، اس کا سرمایہ ڈبویا، آپ امن قائم نہ کر سکے، اس کے شہریوں کو سرزمین پاکستان پر تحفظ نہ دے سکے، آپ بلوچوں کی ناراضی دور نہ کر سکے، تو وہ جو سی پیک جہاں رونقیں تھی، پتہ نہیں کیا گیم چینجر اس وقت بھی نہیں تھی یہ سی پیک کا منصوبہ۔ ایک جاہل آدمی ہے جس کا نام احسن اقبال ہے، یہ گیم چینجر کوئی گیم چینجر نہیں تھا، گیم ان کی چینج ہو رہی تھی، آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب وہ آپ سے 26.5 بلین $US واپس مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ نے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے تو ہم نے صرف آپ کو وہ قرضہ جات نہیں دیے ہوئے، ہم نے دنیا میں اور ممالک کو بھی دیے ہوئے، پھر راستہ کھل جائے گا۔ اور دوسری طرف امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر IMF سے پیسے لے کر آپ نے چینی قرضے جو ان کی قسط ادا کی تو اس کے بعد 1 ٹکا نہیں ملے گا۔ ادھر سے بھی جو آپ تلوار سر پہ لٹک رہی، ادھر سے بھی جو آپ تلوار سر پہ لٹک رہی، اور اس ماحول کے اندر یہ بی بی 6 اٹاچی خیز بھر کے اپنے سوٹوں کے اور وہاں جا کر نمائش کر رہی ہے، اپنی ادائیں کر رہی ہے پریانکا چوپڑا کی طرح، اور مذاق بنوا رہی ہے اس ملک اور اس قوم کا۔ کام رکتے تو نہیں دنیا کے۔ دیکھیے کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے خطے کے اندر۔ چاہ بہار کے راستے اب چین وہی سی پیک جو منصوبہ اس کا یہاں تھا وہ رکے گا نہیں، وہ کر لے گا، بہت سے راستے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر ٹنلز بنا رہا ہے، وہ پروجیکٹ سائن کر رہا ہے چائنا، آپ سے صرف پیسے مانگ رہا ہے اپنے جو آپ نے کھائے ہوئے ہیں، باقی وہ انتظار میں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام، جو آج پہلے بھی میں نے کہا تھا، جو آج میں کہہ رہا ہوں سب کہیں گے۔ جب میں نے کہا تھا کہ چائنا از نو مور یور فرینڈ، یہ چورن بند ہو چکا، یہ 6 ماہ پہلے میں نے کہا تھا، عجیب لگتا تھا، لوگوں کو بھی عجیب لگا تھا۔ آج سب کہہ رہے ہیں، اب اداریے لکھے جا رہے ہیں، اب آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ پہلے تو ہندوستان لگا ہوا تھا نا اکیلا بلوچوں کے ساتھ، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلوچستان کو الگ کرنے پاکستان سے۔ اب چین کی ضرورت ہے کہ بلوچستان الگ ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ چین کا لگا ہوا سرمایہ بچتا ہی تب ہے، اسے پتا ہے میرا سرمایہ کہیں نہیں جاتا، اسے یہ پتا ہے کہ بلوچستان کبھی بھی اپنی سلامت کے ساتھ نہیں رہے گا، اسے پتا ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت کم ہے، اپنے کافی ہے، جو اس کی بنیادیں کھودتے چلے جا رہے ہیں، اس میں تیزاب بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کدھر جا رہا ہے سارے کا سارا پاکستان؟ کیوں میں روتا ہوں عمران خان کی جب ذکر کرتا ہوں، میں پاکستان کی پالیٹکس کی بات کرتا ہوں تو میرا رونا یہ ہوتا ہے کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، ان کی کچھ بھی نہیں ہے، اٹھیے خدا کے لیے، بچائیے اپنے ملک کو، یہ بھاگ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ سے، انہوں نے پہلے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ اوے اب تو مجھے یہ بھی پتا چلا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، اور تحصیلداروں تک نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے، باہر جائیدادیں لے لی ہوئی ہیں۔ یہ وفاقی سیکرٹری تو چھوڑے، صوبائی سیکرٹری چھوڑے، سیاستدان چھوڑے، یہاں تو پٹواریوں تک نے اپنا باہر انتظام کر رکھا ہے۔ آپ رہ جائیں گے اور میں رہ جاؤں گا، نہ آپ کو آرمی چیف نظر آئے گا، نہ چیف آف ایئر سٹاف نظر آئے گا، نہ چیف آف نیول سٹاف نظر آئے گا، یہ سب رین بسیرا جا کریں گے۔ تو جب میں پاکستان کے لیے چیختا ہوں تو ہر قیمت پہ چیختا، تاکہ ریکارڈ رہے۔ کوئی ایک شخص بتا رہا تھا کہ بابا جہاز ٹکرا چکا ہے سمندر کے اندر، سوراخ ہو چکا ہے، تیار رہو پانی اندر، ان قریب یہ ڈوب جائے گا، بچو اگر بچ سکتے ہو تو۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، بچا لو اگر بچانا ہے اسے۔ میں بھی ان مجہول النسب لوگوں کی طرح میں بھی زندگی گزار سکتا ہوں، یہ مجیب الرحمان شامی، یہ سہیل وڑیچ، یہ جیدہ چنگڑ، یہ مبشر لقمان، یہ منیب فاروق، میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہے، بہت آسان۔ وہ فیض نے کہا ہے نا،
کہ یہ جامع صد چاک بدل لینے میں کیا تھا، فرصت ہی نہ دی فیض کبھی بھکیا گری نے۔ تو جانتے ہیں ہم کہ سکھ کدھر ہے، فائدہ کدھر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کل نصیب ہو یا نہ ہو، تاریخ کی آنکھ کے سامنے میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے پاکستان کے 70 برسوں کی ساری لائن کے اندر کہ جب بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کس دائرے میں کھڑے ہیں؟ تو میں اس دائرے میں کھڑا ہوں کہ شرمندگی کوئی نہیں ہوگی، تاریخ کے کٹہرے میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، باتیں تو میری تلخ ہوتی ہے لیکن سنتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔